السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زی ولاگز۔ دوستو کل سے 2 انگلش آنٹیوں کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے۔ اپنے کیفے کے مینیجر کے ساتھ وہ مذاق کر رہی ہیں، اس کی انگلش کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ میری اس مینیجر اویس کے ساتھ بات ہوئی ہے، اس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلے دیکھتے ہیں ان آنٹیوں کی ویڈیو۔ اسٹے ٹیون ود می۔ And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yes, 1 class. Yes. So a year and a half. So a year and a half you Yes. studied English. Yes. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce yourself. Hi, my name is Awais Aftab, and I job their manager, and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is what we thought paid for. this is at a very good salary, mind you. Thank you. وعلیکم السلام، اویس صاحب بات کر رہے ہیں جی؟ جی اویس بات کر رہا ہوں جناب۔ جی میں علی زئی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں۔ آپ کی ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں آپ کا مطلب انگلش کا مذاق اڑایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، تو آپ کے خیال میں وہ ایک جان بوجھ کے پلاننگ کے ساتھ بنائی گئی ویڈیو تھی یا پھر؟ نہیں بالکل بھی پلاننگ کچھ بھی نہیں تھی ایسی، بس جس طرح ایک فنی ویڈیو ہوتی ہے اس طرح بنا رہے تھے، اور انہوں نے اس فنی کو فنی ہی سمجھ کے انہوں نے اپڈیٹ کر دی ویڈیو۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ آنرز کی طرف سے اس طرح کی ویڈیو امپلائی کی بنا کے پھر اپلوڈ کرنا اس کی انسلٹ ہوتی ہے؟ سر وہ مطلب کہ وہ فن کر رہے تھے نا، پچھلے دن بھی وہ ویڈیو بنا رہے تھے، کل بھی انہوں نے پھر بنائی ہے کہ چلے جو بھی اچھی ویڈیو ہوئے گی وہ ہم مطلب کہ اپڈیٹ کریں گے، جو اچھی ہوئے گی انہوں نے بس یہ بہتر سمجھی۔ اور پھر آپ کے خیال سے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کی انگلش کمزور ہے تو اس میں آپ کی انسلٹ نہیں ہے، آپ کی اس میں بے عزتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، کوشش کر رہے ہیں دن بدن کے بہتر ہو۔ سر دیکھیں، اگر آپ کی انگلش امپروو نہیں بھی ہوتی نا تو پھر بھی اس میں آپ کی ذہانت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انگلش از جسٹ اے لینگویج۔ اس بات کا ثبوت یہی ہے کہ آپ اس وقت مینیجر ہیں اس کیفے کے اندر، تو آپ ایک قابل انسان ہیں، تبھی مینیجر ہیں اور تبھی آپ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ 10 سال مطلب کہ کام کیا۔ جی تھینک یو ویری مچ اویس صاحب، بہت شکریہ۔ جی تھینک یو سر، تھینک یو، کوئی ایسی بات نہیں۔ ویلکم بیک دوستو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو انگلش ایک زبان ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ ایجوکیشن انگلش میں دیتے ہیں، اس وجہ سے لوگ جج کرنے لگتے ہیں کہ جس کو انگلش نہیں آتی تو شاید وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ہماری ریاست کا قصور کہ تعلیم اس قوم کی قومی زبان میں دینی چاہیے ہمیں، نہ کہ کسی اور کی زبان میں ہمیں ایجوکیٹ کیا جائے۔ اگر آپ گلف میں جائیں گے تو وہاں پہ اگر کسی ہاسپٹل میں بھی آپ کو جانا پڑتا ہے تو ریسیپشن پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو انگلش ڈاکٹر چاہیے یا آپ کو عربی ڈاکٹر چاہیے، اور اگر آپ غلطی سے عربی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بھلے انگلش وہاں پہ جھاڑتے رہیے گا، اس کو ککھ نہیں سمجھ آنا ہے۔ وہ ڈاکٹر، اس نے ڈگری بھی کی ہوئی ہے، قابل ترین انسان ہے، لیکن زبان اس کو انگلش نہیں آتی، اس نے اپنی عربی زبان میں ہی ڈاکٹری کی ہے۔ اچھا، اب مجھے پنجابی بھی آتی ہے، مجھے پشتو بھی آتی ہے، مجھے سندھی زبان بھی آتی ہے، لیکن یہ سب زبانیں آپ کو بتاتے ہوئے میں پراؤڈ فیل نہیں کروں گا، لیکن اگر مجھے انگلش آتی ہے تو یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہوگا۔ تو اس میں قصور پنجابی یا سندھی یا پشتو کا نہیں ہے، بلکہ میری سطحی ذہنیت کا ہے، میری کم ذہنیت کا ہے اور احساس کمتری کا ہے کہ میں گورے کی زبان کو بولنے پہ فخر محسوس کرتا ہوں، حالانکہ انگلش بھی ایک زبان ہے، جیسے پشتو ہے، جیسے فارسی ہے، جیسے سندھی ہے، جیسے پنجابی ہے۔ تو یہ اس طرح کی لبرل آنٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کو انگلش نہیں آتی تو اس میں اس کا یہ قصور نہیں ہے کہ وہ قابل نہیں ہے۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ کہ 9 سال سے وہ آپ کا کیفے چلا رہا ہے، آپ نے اس کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے، آپ کو پیسے کما کے دے رہا ہے، تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ ایک قابل انسان ہے، وہ ریسٹورنٹ چلا سکتا ہے، اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے، بھلے اس کو انگلش نہیں آتی۔ اگر وہ قابل نہ ہوتا تو آپ اس کو پہلے ہی 2 مہینوں میں کھسکو دیتی۔ ہیں جی، آپ نے تو اس کو نہیں نکالا، پیسے کما کے تو آپ کو دے رہا ہے وہ، یعنی کہ وہ ایک قابل انسان ہے، بھلے اس کو انگلش آئے یا نہ آئے۔ اور دوسری
दूसरी बात आंटी जी देखें, अगर आपको गोरा कॉम्प्लेक्स इतना ही सता रहा है तो आप अपना ये कैफ़े मिनीसोटा में जाके क्यों नहीं खोल लेते? वहाँ पे सब गोरे होते हैं, अंग्रेज़ ही वहाँ पे मुलाजम रख लेते। इस्लामाबाद में आपने खोला हुआ है, पाकिस्तान मुल्क है, कौमी ज़बान उर्दू है, तो फिर अगर उसको इंग्लिश नहीं भी आती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हैं जी। अगर आपको इतना ही गोरा फोबिया हो चुका है तो आपके साथ भी ये उज़्मा नाम सूट नहीं करता, फिर फर्नांडिस टाइप का कोई नाम रख लें, हैं जी। हो सके तो अब्बा जी का नाम भी कुछ शफीक करीम होगा, चेंज करके जॉनसन या जैक्सन रख लें। अगर आपको गोरा बनने का इतना ही शौक है, रहते ही आप पाकिस्तान में हैं, रेस्टोरेंट आपने खोला हुआ है, कैफ़े अपना इस्लामाबाद के अंदर, और डिमांड कर रही हैं आपके मैनेजर आपका अंग्रेज़ी बोले, हद होगी फिर आपके ऊपर भी, जहनीत के ऊपर भी। पता नहीं किस किस्म की सतही सोच है आप लोगों की। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें जैसे ये दो मुश्तंडी ख़वातीन के बीच में ये बेचारा यंग एंड इनोसेंट मैनेजर साहब जो खड़े थे हाथ बांध करके, ऐसे ही अगर कोई दो मुश्तंडे बैठे वीडियो बना रहे होते किसी लड़की की जो कि उनकी एम्प्लॉय होती, तो उसके ऊपर फिर कैसा वावेला होता, ये फेमिनिस्ट टाइप ऑफ लोगों का हरासमेंट के केस हो जाते बेचारों के ऊपर। तो ये भी तो एम्प्लॉय की हरासमेंट ही है, आप उसके साथ जोक बना रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो, फिर सोशल मीडिया पे सबको दिखा भी रहे हो, साथ में टंटे बांध रहे हो। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, मुनाफिकत जिसे कहते हैं, ये फेमिनिस्ट टाइप ऑफ लोगों की, ये भी नहीं होनी चाहिए। जैसा अगर ख़वातीन के साथ सलूक को आप बुरा कहते हैं तो मर्दों के साथ भी होने वाला इस तरह का सलूक जो है हरासमेंट ही कहलाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।